کرو اکبر، ہم تم کو ملا دیں گے، ہم تم کو ملا دیں گے پھوپھی جان سے، خاموش نہ ہو اے لال کلیجے میں، ابھی درد تو ہوگا، نکلا ہے لہو اتنا، بدن سرد تو ہوگا، تم چپ ہو تو چلتے ہیں، تم چپ ہو تو چلتے ہیں، میرے قلب پہ خنجر، خاموش نہ ہو، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، تم خون اگلتے ہو تو بھر جاتا ہے چلو، بتلاؤ کرے ضبط کہاں تک میرے آنسو، بیٹا نکل آئے گا، بیٹا نکل آئے گا، کلیجہ میرا باہر، خاموش نہ ہو، ہے دریا پہ گئے ہوں گے جو لڑتے ہوئے بیٹا، جلدی سے بتاؤ میرا پھٹتا ہے کلیجہ، کس حال میں ہے لاش عباس دلاور، خاموش نہ ہو، ماتھے سے پسینہ تو ابھی صاف کیا ہے، کیا زخم کی تکلیف نے منہ کھول دیا ہے، سانسیں کیوں میری جان، سانسیں کیوں میری جان نہیں لیتے برابر، خاموش نہ ہو، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، محمد اور محمد بلندرین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سيدهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، واللعنة الدائمة على أعداء
أوليائهم غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. قرآن کریم کی اسی آیہ کریمہ کی جو سورہ قصص کی 68 نمبر آیت ہے، سورہ قصص کی 68 نمبر آیت ہے، اس سے کل کی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آج بھی انشاءاللہ وہیں سے بات کو جوڑتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار جس کو چاہے گا خلق کرے گا، وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہے گا انتخاب کرے گا. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، لوگوں کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہے. خیرہ اختیار نہیں ہے، انتخاب کرنا کس کو کس مقام پہ بٹھانا ہے، کس کو کہاں پہ لے جا کے رکھنا ہے، لوگوں کا کام یہ نہیں ہے. اچھا اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اگر کوئی اس طرح کام کرے؟ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند مرتبہ ہے، اللہ بہت پاک ہے اور بلند مرتبہ ہے عما یشرکون، اس کام سے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ اس شرک سے کہ جس کے یہ لوگ مرتکب ہو رہے ہیں. یہ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر کوئی پروردگار عالم کے کسی بھی شؤون میں، کسی بھی کام میں اگر کوئی دخل دے گا تو یہ مشرک کی حد میں ہوگا، مشرک کی حد میں اس کو مانا جائے گا. عرض کیا تھا کہ اسی بات کے کئی شواہد ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر ہم توجہ کریں تو قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی بھی مومن اور مومنہ کے پاس اختیار نہیں ہے اگر اللہ نے اور رسول نے فیصلہ سنا دیا. مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومن اور مومنہ کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے. کب؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، اگر اللہ اور رسول قضاوت کر دیں، فیصلہ سنا دیں، حکم کر دیں، تو پھر کوئی مومن اور مومنہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ ان یکون لهم الخیرہ من امرہم، اس کے بعد فرماتا ہے کہ من عصى اللہ ورسولہ، اب جس نے بھی اللہ اور رسول کی معصیت کی، یہاں پہ عصیان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو فرماتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، تو یہ قطعا بہت واضح گمراہی میں چلا گیا ہے. یعنی اگر رسول کسی چیز کا فیصلہ سنا دیں، خدا متعال کوئی بات کر دے، حکم نافذ کر دے اور لوگ اس کی معصیت کریں، تو یہاں پہ دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انسان نہ مومن ہے نہ مومنہ ہے. اگر مرد ہے تو مومن نہیں ہے، اگر عورت ہے تو مومنہ نہیں ہے. اور دوسری چیز پتہ یہ چلتی ہے کہ یہ معصیت ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ضل ضلالا مبینا، یہ واضح طور کی گمراہی ہے. تو اب کبھی بھی اللہ نے جب بھی کہ جیسے ہی کہا کہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے، انتخاب میرے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ہم کریں گے، قضاوت ہم کریں گے، تو اب جب اللہ نے اور رسول نے فیصلہ سنا دیا اور بتا دیا کہ میرے بعد مولا یہ ہے، تو اب جو نہ مانے کم سے کم مومن نہیں ہے، کم سے کم مومن وہ نہیں ہے. اور نہ ماننا یہ واضح اور آشکار گمراہی ہے. دوسری جو آیت ہے جو پہلے پڑھی تھی اس کے حساب سے کیا ہے؟ اس کے حساب سے ہے کہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، کہ یہ شرک کے برابر میں ہے. اور یہی چیز ہم کو ایک روایت میں بھی ملی. وہ روایت کہاں ہے؟ وہ روایت کتاب
کا نام ہے جامع الاخبار. جامع الاخبار کی پہلی جلد کے پیج نمبر 54 پہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جعل اللہ ان اللہ جعل علیا علما بینہ و بین خلقہ. اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنایا ہے، نشانی بنایا ہے اپنے اور اپنے مخلوق کے بیچ میں. اپنے اور اپنے مخلوق کے بیچ میں اگر کوئی نشانی ہے تو وہ حضرت امیر علیہ السلام ہے. فرماتا ہے کہ جس نے بھی ان کی معرفت حاصل کر لی یہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان کی معرفت حاصل نہیں کی، انکار کر دیا ان کی معرفت کا، تو یہ گمراہ ہو گیا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں امام؟ فرماتے ہیں من عدل بینہ و بین سائر خلقہ. اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کسی اور کی برابری کرے، فرماتے ہیں کانا مشرکن، یہ مشرک ہوگا. میں اصل جو روایت کا ٹکڑا ہے وہ بھی پڑھ کے بتاتا ہوں. فرماتے ہیں وَمَنْ عَدَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. کوئی امیر المومنین کے ساتھ کسی اور کو رکھے، کانا مشرکن. یہ عجیب ہے کہ قرآن میں جو مشرک کا لفظ ہے وہ کہیں استعمال ہو رہا ہے کہ مشرکین کون ہیں، اور یہاں پہ امام اسی لفظ کو کہیں اور استعمال کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ کیا؟ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کسی کو رکھیں تو یہ مشرک ہے. اصل میں یہ روایت اسی قرآن کی تفسیر ہے کہ جہاں پہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے خلقت میں اگر کوئی اللہ کے ساتھ آ جائے تو مشرک ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر انتخاب کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی آ جائے تو مشرک ہوتا ہے. لہذا امام نے فرمایا اگر کسی نے مولا کائنات کے ساتھ کسی کو رکھا تو یہ مشرک ہے. تیسری دفعہ اس حدیث کو پڑھنے جا رہا ہوں یہاں پہ کہ خود مولا نے فرمایا لا یقاس نحن آل محمد علیہ السلام لا یقاس بنا احد. یہ تیسری دفعہ پڑھی میں نے یہ حدیث آج کہ ہم آل محمد، ہم سے کسی کا مقایسہ نہیں، کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا مقایسہ ہمارے ساتھ کیا جا سکے. لہذا فرماتے ہیں کہ کانا مشرکن. اچھا عباس صاحب ہمارے عزیز ہیں، ان کو ایک بات کا جو ہے بڑا غم ہوا تھا کہ زیارت جامع کبیرہ کے اوپر جب بات کر رہے تھے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے ایام میں تو زیارت جامع کبیرہ پہ بات نہیں کر پائے تھے. لہٰذا زیارت جامع کبیرہ میں بھی مجھے بعض ایسی چیزیں ملیں کہ جو یہی چیز بیان کر رہی. لہٰذا ہم دو چیزوں کو یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اہل بیت سے خطاب کر کے کہ جب تم جاؤ سلام کرو اور ان کو کس طرح سے خطاب کرو، کس طرح سے ان کے سامنے ادب دکھاؤ. اس میں فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بدأ بکم. جو بھی اللہ کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ تک پہنچنا ہے، من اراد اللہ کا ارادہ کیا، اللہ تک پہنچنا ہے، بدأ بکم، شروعات آپ سے کرنا ہے. من اراد اللہ بدأ بکم. آپ کو سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس سے، وہاں سے شروع کرنا ہے آپ کو. دیکھیے ایک بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ کامن ہے یعنی کیا؟ کامن ہے عقیدے میں اور عمل میں. عقیدہ رکھنے میں اور عمل میں کامن ہے، ٹھیک. لیکن فرق اتنا ہے کہ جب عقیدہ رکھتے ہیں تو ڈسینڈنگ آرڈر میں آتے ہیں، لیکن جب عمل کرنا ہوتا ہے تو اسینڈنگ آرڈر میں جانا ہوتا ہے. اوپر سے نیچے آتے ہیں عقیدے کے وقت، عمل میں نیچے سے اوپر جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض چیزیں انسان کے ذہن میں سوالات آئیں، اکثر ہم سے کیا بھی گیا ہے. مثال کے طور کے اوپر سب سے پہلے ہم سے کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ. ابھی اس جملے میں کیا تھا زیارت جامع کبیرہ کے؟ من اراد اللہ بدأ بکم. جو بھی اللہ کا ارادہ کرے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ آپ سے شروع کرے. لیکن عقیدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عقیدہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کے بعد پھر علی ولی اللہ.
یہ تیسرا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دعاؤں میں بھی ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے، ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، کہ آپ فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کرو. کون سی دعا ہے؟ کہ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت کروا دے. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر میں تجھے نہیں پہچان پایا تو نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. دیکھ رہے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر ہے. اللہ کو اگر نہیں پہچانا تو نبی کو نہیں پہچان پائیں. پھر اللہم عرفنی رسولک، پروردگار اب تو مجھے رسول کو پہچانوا دے. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر تیرے رسول کو نہ پہچان سکا تو تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا. پھر تیسرا فقرہ ہے کہ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار اپنی حجت کی معرفت دلوا دے، معرفت اپنی حجت کو پہچانوا دے. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، کیونکہ اگر میں تیری حجت کو نہ پہچان سکا تو دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. ٹھیک، تو دیکھیے سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. لیکن اللہ کی معرفت سے رسول کی معرفت، اور رسول کی معرفت سے حجت کی معرفت. ٹھیک ہے، اللہ کو جب پہچان لیں گے تو نبی کو پہچان پائیں گے، جب نبی کو پہچان لیں گے تو اللہ کی حجت کو پہچان پائیں گے، اور جب اللہ کی حجت کو پہچان لیا تو دین میں گمراہ نہیں ہوں گے. ٹھیک، یہ تو آ رہی ہے بات عقیدے کی، عقائد کی. لیکن جو زیارت میں جو جملہ پڑھا تھا وہ اس کا الٹا تھا. زیارت میں کیا پڑھا ہم نے؟ پڑھا من اراد اللہ بدأ بکم، جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے اس کو آپ سے شروع کرنا ہے. بھئی ابھی تک تو ہم اللہ سے شروع کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو یہ آپ سے کیسے شروع کرنا ہے؟ تو اس کی جو روایت ہے یہ بہت سی جگہوں پہ ملتی ہے روایت، لیکن پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم سے تاکہ دوسروں کے لیے بھی حجت ہو. کہ رسول اکرم نے جب حدیث ثقلین ارشاد فرمائی کہ آپ سب کو یاد ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں، کتاب اور اہل بیت. ٹھیک، پھر کیا فرمایا؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے آگے کا بھی فقرہ ہے، یہ دوسری کتابوں میں ہے. وہ کیا فقرہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ ایک دستور ہے تم لوگوں کے لیے، اور جو میرے اہل بیت ہیں یہ جو اللہ کی کتاب، یہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ الممدود، حبل اللہ الممدود، یہ اللہ کی کھچی ہوئی رسی ہے. حبل اللہ الممدود، عرش سے زمین تک یہ کھچی ہوئی ایک رسی ہے. یہ رسول اکرم نے فرمایا. قرآن میں کیا ملتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب کیا کرو؟ ایک ساتھ مل کے اللہ کی اس رسی کو تھام لو. جب پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی رسی کون ہے تو رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی رسی امیر المومنین علیہ السلام ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہ اللہ کی رسی ہے. لہذا اب اگر کسی کو فرش سے عرش کا سفر کرنا ہے تو امیر المومنین سے شروع کرنا پڑے گا. لہذا جو زیارت میں آیا ہے وہ کیا ہے کہ من اراد اللہ بدأ بکم، جو اللہ کا ارادہ کرے وہ آپ سے شروع کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم ارادہ کریں گے یہاں زمین پہ. اب زمین پہ ہمیں خدا نہیں ملے گا بلکہ وہ رسی ملے گی کہ جو ہمیں خدا تک لے کے جائے گی، اور وہ رسی کوئی نہیں ہے سوائے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے. لہذا جب عمل کریں گے تو سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بغیر ان کی ولایت کے محمد رسول اللہ منہ پہ مار دیا جائے گا، بغیر ان کی ولایت کے یہ لا الہ الا اللہ منہ پہ مار دیا جائے گا. لہذا عقیدہ رکھتے ہوئے ایسے آنا ہے اور عمل کرتے ہوئے ویسے جانا ہے. اوپر جو جانا ہے پروردگار عالم کے پاس تو کسی ایسی چیز کے ذریعے سے جانا ہے کہ جو وہاں سے متصل ہو، وہ اللہ انسان نہیں پہنچ سکتا. یہ جو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ منہ پہ مار دیا جائے گا، یہ میرا جملہ نہیں ہے.
بلکہ یہ بھی زیارت غدیر میں ہے. غدیر کی جو زیارت ہے اس کے اندر یہ فقرہ موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ یا علی ما آمن بی من کفر بک، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا کہ جس نے آپ کا انکار کر دیا. لہذا اگر رسول اکرم کے اوپر ایمان کو محکم رکھنا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ امیر المومنین کے اوپر ایمان رکھا جائے، اس کے بعد وہ قبول ہوگا. امیر المومنین یا پھر ان اللہ لا يقبل التوحید بدون النبوہ، اللہ توحید بغیر نبوت کے قبول نہیں کرتا. ولا يقبل النبوۃ بدون الولایہ، اور نبوت تو بغیر ولایت کے قبول نہیں کرتا. لہذا اگر عقیدہ جو رکھنا ہے، جو آیا ہے طریقہ وہ اوپر سے آیا ہے، لیکن آپ کو جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ولایت کو مان کے پھر نبوت کو اپنی قبول کروائیں گے. نبوت کو ماننے کے بعد پھر انسان کی جو توحید ہے یہ قبول ہوگی. تو زیارت جامع کبیرہ میں اس طرح سے فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بدا بکم ومن وحدہ قبل عنکم. من وحدہ، وحدہ یہ توحید سے نکلا ہے. من وحدہ یعنی جو اپنے آپ کو موحد بنانا چاہتا ہے، یہ اسی کی تائید ہے جو میں نے پوری بات کی ہے. جو اپنے آپ کو موحد بنانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو توحید کے دائرے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، ہو پائے گا؟ مولا کہتے ہیں ہاں ممکن ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں من وحدہ قبل عنکم، آپ کے ذریعے سے اگر آئے گا تو توحید میں مانا جائے گا. یہ میں نے کہا تھا اس دن بھی کہ یہ جو زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ، یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اگر انسان اس کو صحیح سے غور کے ساتھ اس کے جملوں کے اوپر توجہ کر کے اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر اس کو پڑھے تو پھر کسی عقائد کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. توحید اس میں ہے، عدل اس میں ہے، نبوت اس میں ہے، امامت اس میں ہے، معاد اس میں ہے، قیامت، سب کچھ اس کے اندر، تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور فروع دین بھی، فروع دین کے جو بعض اسرار ہیں وہ سب اسی زیارت کے اندر چھپے ہیں. فرماتے ہیں من ومن وحدہ قبل عنکم، اور جو بھی موحد بننا چاہتا ہے، توحید کے دائرے میں آنا چاہتا ہے، قبل عنکم، قبول تو ہوگا لیکن صرف ایک چینل کے ذریعے سے. عنکم، آپ کے ذریعے سے قبول ہوگا، بغیر آپ کے قبول نہیں ہوگا. اسی زیارت میں اور دوسری جگہ پہ اگر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں من جحدکم کافر. ہماری بات کیا چل رہی تھی کہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ منزہ ہے، پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے کہ جو یہ شرک انجام دے رہے ہیں. اچھا زیارت میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ومن جحدکم کافر، جو آپ کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر. ومن حاربکم مشرک، اور جو آپ سے جنگ کرے یہ مشرک. اب جنگ کرنا اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ شرک کو تو ہم نے تو یہ نہیں سنا تھا. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق قرار دے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق سمجھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مارنے والا یا زندہ کرنے والا اس طرح سے اگر کوئی سمجھتا ہے تو ہم تو اس کو مشرک کہتے تھے. کہ بھائی مشرک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجے، کسی اور کی ورشپ کرے، کسی اور کی پرستش کرے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ من جحدکم کافر، جو آپ کا انکار کر دے وہ کافر ہے. بھئی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ من جحدکم کافر. آگے کیا ہے؟ ومن حاربکم مشرک، اور جو آپ سے جنگ کرے، محاربہ کرے، یہ مشرک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من جحدکم کافر، انکار کرنے والا، اہل بیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور ان سے جنگ کرنے والا مشرک ہے. یہ بھی اشارہ کہاں پہ ہے؟ یہ اشارہ اس آیت میں جس کو میں نے اس کو بھی کل پڑھا تھا، لیکن بہرحال کیونکہ وقت کم تھا لہذا ان باتوں کے اوپر جو ہے ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکے تھے. کہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارے ولی کتنے ہیں؟ 3. تمہارے ولی 3 ہیں. انما ولیکم اللہ، ولی یعنی وہ کہ جس کے پاس حق تصرف ہو، جس کے پاس گارڈینشپ ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، ٹھیک ہے، جو کنٹرول رکھتا ہے تمہارے اوپر، اس کو کہتے ہیں ولی. تو جو تمہارے ولی ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں.
کیا ہے؟ کون ہے؟ انما، بہت غور سے سنیے گا اس آیت کو، انما یعنی کیا؟ صرف، فقط، فقط تین تمہارے ولی ہیں. اچھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارے جو ولی تین ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ کہ جو نماز ایمان لائے، نماز اقامہ کی اور رکوع کی حالت میں زکات کی. یہ تین ولی ہیں. بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ پھر سے ریوائنڈ کرتے ہیں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ومن جحدکم کافر کیسے ہوا، من حاربکم مشرک کیسے ہوا. ہم نے تو سنا تھا اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، یہ اہل بیت کا انکار کرنے والا کافر کیسے ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ سنا تھا خدا کے ساتھ جنگ کرنے والا یہ مشرک ہوتا ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ جنگ کرنے والا یہ مشرک کیسے ہو رہا ہے؟ راز اسی آیت میں چھپا ہے. کہاں پہ چھپا ہے؟ فرما رہا ہے انما، صرف تمہارے ولی کتنے ہیں؟ تین ہیں. کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ جو رکوع میں زکات دیتے ہیں، اللہ، رسول اور رکوع میں زکات دینے والے. یہاں پہ لفظ جو ولی ہے، جو ولی ہے، یہ کیا دفعہ آیا ہے؟ ولی کا لفظ کتنے دفعہ آیا ہے؟ ایک دفعہ. ولی کا لفظ ایک دفعہ آیا. ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہوگا صرف. جب ایک دفعہ آیا ہے تو اس کا جو معنی ہوگا وہ بھی ایک ہوگا. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب پورا تصرف رکھنا تمہارے اوپر، پوری طرح سے کنٹرول رکھنا. جس طرح سے پروردگار عالم کی تمہاری اوپر ولایت ہے، اسی طرح سے رسول کی ولایت ہے. اور جس طرح سے اللہ کی اور رسول کی ولایت ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی ولایت ہے. لہذا جس طرح تم اللہ کا ایک ہونے سے انکار کرو تو کافر ہو جاؤ گے، اہل بیت کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اگر اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی جنگ کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، تو وہ اہل بیت کے ساتھ اگر جنگ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. لہذا یہ جو کہتے نہیں ہے حدیث غدیر میں کہ من کنت مولا، تو ہمارے علماء کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ جواب تو یہی دیتے ہیں نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر مولا کا مطلب ولی لے لیا تو پھنس جائیں گے. کیسے پھنسیں گے؟ کہ جو چیزیں رسول کے اوپر ہیں وہ سب ان کو دینا پڑیں گی. لہذا وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کا دوست، لیکن انہوں نے پورے کو نہیں پڑھا. پوری کیا ہے حدیث؟ پوری حدیث یہ ہے کہ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولاه فهذا علی مولا، تو جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. یعنی پورا ایک تسلسل کے ساتھ لے کے آئے ہیں، نہ یہ کہ ایسا ہی کہتے ہیں. اچھا دیکھیے، بہت اہم چیز ہے، رسول اکرم نے یہاں پہ بہت لطیف نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. شاید آپ کے ذہنوں سے یہ نہ گزرا ہو. بھائی کہہ رہے تھے کہ علی مولاکم، کہتے علی تمہارے مولا ہیں. ممبر پہ پالان شتر کا جو ممبر بنایا تھا، اس کے بعد سب کو دھوپ میں کھڑا کر کے مولا علی علیہ السلام کو بلند کر کے کہہ دیتے کہ علی مولاکم، علی تمہارے مولا ہے. کہ یہ جو کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. بتانا یہی چاہ رہے تھے کہ جو تمام خصوصیات میرے اندر ہیں وہ سب کی سب ان کے اندر ہیں. لہذا ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ تمہارے مولا ہے، بلکہ نفس رسول ہیں. جب نفس رسول ہے، نفس کا مطلب جان نہیں ہے، نفس کا مطلب ہے خود. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نفس رسول یعنی رسول کی جان. نہیں، نفس رسول یعنی خود رسول ہیں. خود رسول ہیں. جو آیہ مقابلہ میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا کہ نفس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول کی جان ہے. نہیں، رسول کی جان نہیں ہے، بلکہ خود رسول ہیں. خود رسول ہیں. لہذا رسول اکرم کو بعد میں کہنا پڑا الا انہ لا نبی بعدی. صرف فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ہارون کے لیے موسیٰ تھے. یہ نفس رسول ہے. لہذا یہ جو ولایت ہے پوری وہی ولایت ہے. اور اصل جو ولایت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے.
اللہ کے لیے اللہ هو الولی، سورہ شورى کی 9ویں آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ولی ہے، اصل جو ولایت ہے وہ اللہ کی ہے۔ اچھا، کل 2 باتیں کی تھی، پہلی بات کو تو پورا کر دیا کہ یہ شرک کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اور کی تھی، میں نے ایک چیز آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ولایت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آج کی بات میں۔ ولایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت تکوینی ہوتی ہے اور ایک تشریعی ہوتی ہے۔ ٹرمینالوجی سے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ بہت عجیب اصطلاحات ہیں، کیونکہ یہ اصطلاحات ٹرمز کو اگر واضح کر دیا جائے، کلیئر کر دیا جائے تو پھر مطلب کو ٹرانسفر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے ٹرمینالوجیز کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولایت جو ہے تشریعی کا مطلب کیا؟ ولایت یعنی اتھارٹی، یعنی گارڈینشپ، یعنی کنٹرول، تسلط، سیطرہ، تصرف، حق رکھنا اس چیز کے اوپر، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اگر یہ ولایت شریعت میں ہو، قانون بنانے میں ہو، مثال کے طور کے اوپر یہ جو حسینیہ ہے اس کے ایک متولی ہیں، وہ جو متولی ہیں یا جو یہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے پاس یہاں کی ولایت ہے، یعنی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنے بجے مجلس ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس دروازے سے آنا ہے، کس دروازے سے جانا ہے، اور کیا کیا یہاں پہ کام کرنا ہے۔ جو تمام چیزیں ہوں گی وہ جو یہاں کا کنٹرولر ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوں گی، اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ جب یہ ولایت قانون بنانے کی ہوتی ہے، قانون یعنی شریعت، قانون بنانا یعنی تشریع، جب یہ قانون بنانے کی ولایت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے پاس یہ ولایت ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ خون نجس ہے، یہ پانی پاک ہے، نماز واجب ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں کام مستحب ہے، فلاں کام مکروہ ہے، ٹھیک، یہ مباح ہے، فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز جائز نہیں ہے، یہ واجب ہونا، حرام ہونا، مکروہ ہونا، مباح ہونا، نجس ہونا، پاک ہونا، حلال ہونا، حرام ہونا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ قانون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، داڑھی منڈانا یہ حرام ہے، نماز نہ پڑھنا حرام ہے، روزہ نہ رکھنا حرام ہے، اسی طرح سے الٹا نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، خمس واجب ہے، اور فلاں چیزیں جو ہے یہ نجس ہیں، فلاں چیزیں پاک ہیں، ان کو کھانا جائز ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ سب کس نے قانون بتائے ہیں؟ اللہ نے بتائے۔ تو یہ اللہ نے اپنی کون سی ولایت کا استعمال کیا ہے؟ یہ اللہ نے تشریعی ولایت کا استعمال کیا ہے، یعنی شریعت کو بنایا ہے۔ جو یوتھ کے ساتھ بعض ڈسکشنز ہو رہے تھے اس میں یہ باتیں مطرح ہوئی تھیں کہ اگر کوئی مرجع ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں ویسٹ میں جائے یا دوسری ہر جگہ پہ افریقہ میں آ کے دیکھے لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس حساب سے آ کے قوانین بنائے، یا ویسٹ میں جا کے دیکھے یا دوسرے ہر ملک میں جا کے دیکھے کہ لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے حساب سے نہیں۔ مرجع کے ہاتھ میں قانون بنانا نہیں ہے، مرجع کے ہاتھ میں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو بیان کرنا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ قوانین سب اس نے ایک جیسے سب کے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس بہت زیادہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مشقت ہو یا کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی چیز اس کو مصیبت میں ڈالتی ہے، تو وہاں پہ دوسرے قوانین جن کو سیکنڈری لاز کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے اس کو روزہ رکھنے کے لیے۔ یا اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں مشقت ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ تو وہ جو سیکنڈری لاز ہیں وہ سب آ جاتے ہیں، سیکنڈری لاز سارے آ جاتے ہیں۔ وضو نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت دے دی، بھائی پانی نقصان ہے، میرے ہاتھ پہ زخم ہے، زخم میں پانی لگے گا تو نقصان ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، تو مجھے اجازت دے دی گئی کہ بھائی تیمم کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو سیکنڈری جو حکم تھا وہ لا کے لگا دیا گیا۔ تو یہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ایک تبصرہ کرنا ہے، یہ سیکنڈری لا کو لگا دیا جاتا ہے، قانون نہیں بدلا جاتا۔
قانون نہیں بدلا جاتا. ٹھیک، یہ اللہ نے تشریعی ولایت کا استعمال کیا. لیکن کبھی بھی اگر پروردگار عالم جب خلق کرنے کی بات کر رہا ہے، روح قبض کرنے کی بات کر رہا ہے، روح پھونکنے کی بات کر رہا ہے، مردے کو زندہ کرنے کی بات کر رہا ہے، سورج کو خلق کرنے کی اور چاند کو خلق کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تکوینی ولایت ہے. یہ جو تکوینی ولایت ہے یہ اصل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. لیکن اللہ نے یہ دوسروں کو بھی دی ہے. جیسے کس کو دی ہے؟ دوسروں میں جیسے یہ ملائکہ کو دی ہے یہ ولایت. سورہ نازعات کی 5ویں آیت ہے، فرماتا ہے فالمدبرات امرا، وہ لوگ کہ جو ہمارے امر کی تدبیر کر رہے ہیں. اللہ نے امر کیا ہے، تدبیر یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ نے بتایا ہے کس کو کیسے کیا کرنا ہے، تکوین میں ایگزسٹنس میں کیا کرنا ہے. ملائکہ آ رہے ہیں، اس کو کام کر رہے ہیں. ملائکہ کیا آپ کو آ کے نماز پڑھواتے ہیں، ہاتھ اٹھواتے ہیں پھر رکوع میں آپ کو لے کے جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ کون سی ولایت ملائکہ کے پاس ہے؟ تکوینی ولایت ہے. یا پھر دوسری جگہ پہ فرماتا ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت، تمہاری روح آ کے قبض کرے گا کون؟ ملک الموت. یہ ملک الموت آتا ہے، روح کو قبض کرتا ہے. یہ روح کو قبض کرنا واجب و حرام و مستحب و مباح و مکروہ حلال و نجس و پاک یہ سب ہے نہیں ہے، یہ تکوینی چیز ہے. لہذا اللہ نے یہ جو ولایت ہے کس کو دی ہے؟ ملک الموت کو دی ہے. ملک الملائکہ کو یہ ولایت پروردگار عالم نے عطا کی ہے. اسی طرح سے اگر ہم اور نیچے جائیں تو دیکھیں کہ انبیاء کو بھی یہی روایت، یہی جو ولایت ہے یہ بھی عطا ہوئی ہے. قرآن کریم میں صاف صاف اس چیز کا ذکر آیا ہے. کیا ذکر آیا ہے؟ ذکر آیا ہے کہ سورہ آل عمران کی 49 نمبر آیت میں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي، جب رسول جناب عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے خلق کروں گا. دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا دعویٰ ہے، میں خلق کروں گا تمہارے لیے. انی اخلق لکم من الطین، من الطین، میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونکوں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کی اجازت سے کیا بن جائے گا؟ پرندہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں جو بچپن سے جو اندھا ہے میں اس کو شفا دوں گا. وَإِنِّي وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یعنی جو کوڑی انسان ہوگا اس کو میں شفا دے دوں گا. ٹھیک ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردے کو زندہ کر دوں گا. یہ جناب عیسیٰ کام کر رہے ہیں، یہ کون سے کام ہیں؟ یہ کیسے ان کے پاس یہ قوتیں آئی ہیں؟ یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی دی ہوئی کون سی ولایت ہے؟ تکوینی ولایت ہے. بھئی جب ملک الموت روح قبض کر سکتا ہے اللہ کے اذن سے، تو جناب عیسیٰ کیوں نہیں زندہ کر سکتے مردے کو اللہ کے اذن سے؟ کر سکتے ہیں. جب جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو جب جناب عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ ہوا جا رہا ہے تو جس کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے جب وہ ظہور کرے گا تو اس کے چاہنے والے کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ دعائے عہد میں کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں آپ دعائے عہد میں؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذي جعلته حتما مقضيا فاخرجني من قبري، پروردگار اگر میرے اور ان کے بیچ میں موت آ جائے کہ جس کو تو نے حتمی قرار دیا ہے، فاخرجنی من قبری، مجھے اپنی قبر سے اٹھا دینا. شاہرا سیفی مجردا قناتی، میری تلوار کو آمادہ رکھنا. تو یہ ولایت تکوینی ہے. یہ کیا ہے کہ جس طرح سے بھائی جناب عیسیٰ جب ان کے لیے مردہ زندہ ہوا جا رہا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کا چاہنے والا ان کے لیے کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ یقیناً وہ بھی زندہ ہو جائے گا. یہ ولایت تکوینی ہے. یہ جو ولایت تکوینی ہے ابھی میں نے دو مثالیں دی ہیں. ایک کس کی مثال؟ ملائکہ کی مثال دی، اور ایک انبیاء کی مثال. اور آگے آئیے، آگے آ رہے تو کسی ایسے کی مثال ہے کہ جو نہ نبی ہے
اور نہ ملک ہے، ایک عام انسان. وہ کون ہے؟ آصف بن برقیہ. جب تخت بلقیس لانے کی بات ہوئی تو کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اپنی آنکھ جھپکاؤ گے میں اس سے پہلے تخت کو لے آؤں گا. آنکھ جھپکاؤ گے میں تخت کو لے آؤں گا. تو یہ عام آدمی کو پروردگار عالم نے یہ ولایت دی ہے. کیوں؟ کیسے لے آؤ گے؟ یہ کون تھے؟ خود پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. جس کے پاس کتاب کا ایک مختصر علم تھا اس کے پاس اتنی قدرت آ گئی. کیا قدرت آ گئی؟ کہ وہ پلک جھپکتے تخت بلقیس کو کہاں سے کہاں لے آئے، دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں جا کے منتقل کر دے. تو جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہو اس کی ولایت کیا ہوگی؟ لہذا بلکہ مکمل کتاب کیا، جو خود کتاب ناطق ہے، خود کتاب ناطق ہے. لہذا یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. آغا خوری نے اپنی کتاب میں بہت اچھی تعبیر انہوں نے بیان فرمائی ہے. میرے پاس وقت کم ہے. انہوں نے تعبیر یہ بیان فرمائی ہے کہ کتاب کا نام ہے مصباح الفقاہہ اور اس کی تیسری والیوم ہے. تیسری والیوم ہے، صفحہ شاید 280 کے آس پاس ہے، 279 80 81 82 ایسی کچھ صفحے ہیں. وہیں پہ انہوں نے ذکر، میں نے پہلے مراجعہ کیا تھا یاد نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے کوئی نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ لا شبہۃ فی ولایتہم، شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے فی ولایتہم التکوینیہ علی المخلوق باجمعہم. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پوری مخلوق کے اوپر ولایت میں کوئی شبہ نہیں، تکوینی ولایت رکھتے ہیں پوری مخلوق کے اوپر. کچھ بھی کچھ کر لیں، کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں، جو کہ مقرر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جو ان کے مناظرات ہیں، اس میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ائمہ جو ہے وہ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں کہ اشارہ کر دیتے ہیں تو سورج پلٹ جاتا ہے، اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں تو پیڑ چل کے آ جاتا ہے، ٹھوکر مار دیتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھا دیتے ہیں مر جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہی ولایت ہے کہ جس کا استعمال کرتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام. لہٰذا اس کے اندر کوئی شبہ نہیں. پروردگار عالم کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر ایکسیپشنز نہیں ہوتے ہیں. ایکسیپشنز بہت کم ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ کہ جب کوئی اہم کام ہو رہا ہوتا ہے، کسی نبی کی جان بچانا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا، تبھی پروردگار عالم نے تکوین میں دخالت کی ہے. جیسے کہ کیا، جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. یہ آگ کو ٹھنڈا کرنا کیا تھا؟ یہ ولایت تکوینی ہے. نبی کو بچا لیا، نبی کو بچا لیا. یا پھر جب جناب اسماعیل کو ذبح سے بچانا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ چھری ان کے گلے پہ چلتی، ان کی جگہ پہ ایک دمبا آ گیا. یا کوئی خرید کے لے کے آیا تھا وہاں پہ؟ نہیں، ایجاد کیا تھا، خلق کیا تھا وہاں پہ. یہ اللہ نے اپنی ولایت تکوینی کا استعمال کیا تھا. تو جب 2 نبیوں کی جان بچانا تھی تو پروردگار عالم نے اس طرح سے کیا، اپنی ولایت تکوینی کو اس طرح استعمال کر کے اور ان کی جان کو بچا دیا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں دیں، یہ تو جناب ابراہیم کی قربانیاں تھیں نا، کہ آگ میں چلے گئے تھے اور بچا لیے گئے، بیٹے کو قتل کرنے کے لائے تھے، بچا لیے گئے، بیٹے کو بچا لیا گیا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانیاں دیں تو پروردگار عالم نے ان کے در کی چوکھٹ پہ یہ ولایت رکھی. کیسے رکھی؟ آپ پوچھیے کیسے. آتے ہیں، میں نے کیا کہا تھا، بہت اہم چیز بتانا ہے. 2 طرح کی ولایت ہے، ایک ولایت تشریعی ہے، ایک ولایت تکوینی ہے. چلیے بتائیے، مٹی کھانا جائز ہے؟ مٹی کھانا جائز نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام کامل الزیارات میں 478 نمبر پیج کے اوپر فرماتے ہیں کہ
اکل التین حرام کلحم الخنزیر، سور کے گوشت کھانے کی طرح مٹی کھانا حرام ہے۔ پھر آگے فرمایا الا طین قبر الحسین علیہ السلام، سوائے امام حسین کی قبر کی مٹی کی، فإن فیہ شفاء من کل داء وامانا من کل خوف، ہر خوف سے امان ہے اس میں اور ہر مرض کی شفا اس کے اندر۔ تو جائز جو ناجائز تھا اس کو کیا کیا؟ جائز کیا ہے، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا ہے۔ اچھا ابھی چلیے کچھ قدم چل کے دکھائیے، کتنا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملا۔ جو چلے یہاں سے گئے وہاں تک 10 قدم چلے کچھ بھی نہیں ملا، تھوڑا سا تھکن ہو گئی، انسان کی انرجی ضائع ہو گئی۔ لیکن یہی قدم اگر امام حسین کی زیارت میں اٹھے تو کیا کہا؟ ہر قدم پہ 100 درجے بلند کریں گے، ہر قدم پہ 100 گنا، معاف کیجیے گا، ہر قدم پہ 1000 درجے بلند کریں گے، ہر قدم پہ 1000 گناہ معاف کریں گے، ہر قدم پہ 1000 نیکیاں لکھیں گے۔ سلام کریے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو، کسی بڑے سے بڑے مومن متقی کو، کتنا ثواب ملے گا؟ تھوڑا سا ثواب مل جائے گا۔ سلام کرنے والے کو تو 1 ثواب ملتا ہے، جواب دینے والے کو 99 ملتے ہیں، لیکن 1 سلام امام حسین کی طرف کریے، یہ 1 سلام امام حسین کے لیے پورے گناہ جو ہے وہ شروع سے مٹا دیے جائیں گے، تمام گناہ شروع سے لے کے آخر تک کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تشریح ہے، یہ قانون بن رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں۔ قانون جو بنے تھے یہ ان کے اوپر کچھ قوانین ہیں کہ جو پروردگار عالم بنا رہا ہے۔ اچھا جائیے سفر پہ جائیے، اگر 4 رکعت نماز پڑھ دی تو بہت بڑا گناہ ہے، جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے، لیکن وہ کہ جو سفر پہ گیا ہے لیکن امام حسین کی زیارت پہ گیا ہے اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ چاہے 4 رکعت پڑھے یا چاہے 2 رکعت پڑھے، اس کا اختیار۔ یہ تشریح ہے، جو چیز جائز نہیں تھی اس کو جائز کیا گیا ہے، جو چیز جائز نہیں تھی اس کو جائز کیا گیا۔ اور ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک عام انسان ابھی سجدہ کرے خاک کے اوپر، کسی خاک کے اوپر آپ سجدہ کر لیجیے، یہ جب خاک کے اوپر آپ سجدہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، سجدہ کریں گے وہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ شیخ طوسی نے یہ روایت کی ہے، اور اسی طرح سے شیخ صدوق، شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتہجد میں اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا يحضره الفقيه دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں السجود علی طین قبر الحسین، اگر کوئی امام حسین کی قبر کی خاک پہ سجدہ کرے گا تو فرماتے ہیں یخرقہ الحجب السبع، یخرق الحجب السبع، تو یہ 7 جو حجاب ہے تمہارے اور اللہ کے بیچ میں سب کو پھاڑ دیتا ہے، تمام جو پردے ہیں وہ سب ہٹا دیتا ہے۔ دوسری روایت جو شیخ صدوق نے نقل کی اس کے اندر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی پہ جو سجدہ کرنا ہے، یہ سجدہ کرنا زمین کے 7ویں جو حصہ ہے وہاں تک اس کا نور جاتا ہے۔ ہاتھ میں ایک کچھ تسبیح لے کے استغفار کریے، کتنا ثواب ملے گا؟ 1 استغفار، ایک دفعہ جیسے آپ نے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 1 استغفار کا ثواب مل گیا۔ یہی تسبیح اگر خاک قبر حسین کی بنی ہو تو اللہ نے اس کے لیے شریعت الگ رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ 1 استغفار آپ کریں گے اور وہ جو بیٹھا ہے وہ 70 استغفار لکھے گا۔ 1 استغفار کریے اور 70 استغفار لکھوائیے، یہ امام حسین علیہ السلام کی۔ اور شریعت میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی بنی ہوئی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ استغفار نہ کریے، وہ صرف ہاتھ میں رہے، یہ خود تسبیح کرتی رہے گی اور اس کا ثواب آپ کے لکھا جائے گا۔ یہ تشریح ہے، ورنہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں لے لیجیے بھائی یہ کیا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟
ہاتھ میں لے لیا، کیا تسبیح کر رہا تھا؟ ضرور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے وہ سب تسبیح کر رہا ہے، لیکن مجھے تھوڑی ثواب ملے گا. لیکن جیسے ہی امام حسین کے قبر کی خاک کی تسبیح میں نے اپنے ہاتھ میں لی، ثواب کسے مل رہا ہے؟ مجھے مل رہا ہے. میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، مجھے ثواب مل رہا ہے. اور کیا ہے؟ اور بھی کچھ ہے؟ ہاں اور بھی کچھ ہے. ان سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی جان کا خطرہ ہے، حج پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. جان کا خطرہ ہے، انسان حج پہ نہیں جا سکتے، حرام ہے، جائز ہی نہیں ہوگا انسان کے لیے کہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے جو ہے وہ حج پہ چلا جائے. کامل الزیارات میں روایت ہے کہ اگر کوئی جان کے خطرے کی وجہ سے امام حسین کی زیارت کو چھوڑ دے تو اس سے زیادہ پشیمان انسان قیامت میں کوئی نہیں ہوگا. قیامت میں جو سب سے زیادہ افسوس میں ہوگا انسان، وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا کہ جس نے جان کے خطرے کی وجہ سے امام حسین کی زیارت کو چھوڑ دیا. شریعت پلٹ تھی پوری. علامہ مجلسی اس روایت کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. علامہ مجلسی جیسا کہ جو متبحر ہے احادیث کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ چیز کہ جو کہیں نہیں ہے وہ یہاں ہے. کہیں بھی جو چیز کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ مل رہی ہے. کیونکہ وہ انسان دیکھے گا قیامت کے دن کہ جو لوگ جان کا خطرہ ہونے کے باوجود امام حسین کی زیارت پہ گئے تھے، ان کے ثواب کو جب دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کاش میں بھی گیا ہوتا، میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا. لیکن دوسری جو واجبات ہیں ان کے اندر سب میں دیکھتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اگر روزہ رکھ بھی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ قضا کرنی پڑے گی. جان کا خطرے کے باوجود اگر انسان نے روزہ رکھ لیا اس کی قضا کرنی پڑے گی اس کو. جان کا خطرہ ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہے. جان کا خطرہ مثال کے طور کے پر کسی کفار کی جگہ میں پھنس گئے ہیں، نماز نہیں پڑھنا ہے. جان کا خطرہ ہے تو خمس میں تو خیر کوئی جان کا خطرہ نہیں ہوتے نہیں دینا ہے، بلکہ جو جان کا خطرہ ہے تو حج اور تمام واجبات میں چھوٹ ملی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ واجب ہے، لیکن یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس کی جان کے خطرے کی وجہ سے چھوڑا تو پچھتاؤ گے. اور بھی کچھ ہے، اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ جا کے دیکھیے رسالہ عملیوں میں کیا لکھتے ہیں، تمام فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا مر جائے تو کیا اپنے منہ پہ تماشے مارنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کپڑے پھاڑنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. دو جگہ پہ خالی اجازت ملی ہے، باپ اور بھائی کے لیے، کہ انسان جو اپنا جو قمیص ہے اس کو چاک کر دے، لیکن ایسے جائز نہیں. اپنے بال نوچنا جائز ہے؟ نہیں. عورتوں کے لیے اپنا منہ خراشنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اپنے بالوں کو پھیلانا جائز ہے عورتوں کے لیے؟ جائز نہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے. تمام چیزیں کچھ بھی جائز نہیں. لیکن بلکہ روایت میں یہ ہے، بلکہ تمام علماء نے بھی لکھا ہے، آغا سیستانی بھی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا کے اوپر اگر کوئی خاتون اس طرح کے کام کرتی ہے، اپنے چہرے کو خروشے اور خون وغیرہ نکل آئے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ کفارہ دے. لیکن یہی تماچا اگر انسان اپنے مارے اس کے لیے امام حسین کے لیے، وہاں جائز ہے. جائز نہیں بلکہ مستحب ہے. زیارت ناحیہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ تمام بیویاں جو خیموں سے نکلی تھی تو کیسے تھیں؟ لاطمات الخدود، اپنے کندھوں پہ گالوں پہ تماچے مارتے ہوئے باہر نکلی. لہٰذا یہاں پہ سب جائز ہے. بالوں کو پریشان کرنا بھی جائز ہے، تماچے مارنا بھی جائز ہے، اور چہرے کو خارش کرنا بھی جائز ہے. خون نکل آئے تب بھی جائز ہے. کسی نے بھی اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ کام حرام ہے. انسان اپنا منہ پیٹ رہا، اس کے منہ سے خون نکل آئے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ حرام چیز ہے، بلکہ مستحب ہے. امام فرماتے ہیں کل جزع مکروہ، ہر جزع، ہر بےتابی مکروہ ہے سوائے وہ بےتابی کے جو امام حسین کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں پورا شریعت کا قانون کچھ تھا، اتنا تھا کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے، یہاں تک کہ کفارہ ہے. جیسے امام حسین کے اوپر بات آئی مباح ہے، مباح نہیں بلکہ مستحب ہے، ثواب ہے. عجیب، یہ تشریح ہے. یہ ولایت کون سی اللہ کی؟ تشریح کی جو ان کے قدموں میں ڈال دی ہے. اور کیا ہے؟ اور ولایت تکوینی. اس کے اندر ایسا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ولایت تکوینی یہ ہے کہ ملائکہ کو جس طرح سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے بھیج دیا، اسی طرح سے امام حسین کے گنبد کا طواف کرنے کے لیے. یہ ولایت کون سی ہے؟ ولایت تکوینی. اچھا، ایک دوا تھی کروسن، اس کے اندر ایک
اثر ہوتا ہے، تکوینی اثر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سر درد کو دور کر دیتی ہے. کوئی بھی جو بھی آپ دوائیں کھاتے ہیں، وہ جو دوا ہوتی ہے اس کے اندر ایک اثر ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس اثر کو دور کر دیتی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جو خاک ہے، اس میں وہ کون سا اثر ہے؟ یہ اللہ کی تکوینی ولایت ہے کہ جو ہر اس کو کھانا جائز ہے، یہ تشریعی ہے. اس کے اندر ہر مرض کو مٹانے کی تاثیر رکھی ہے، خلق کی ہے، ایجاد کی ہے، تو یہ تکوینی بھی ولایت ہے. اور کیا ہے امام حسین کے لیے؟ زیارت ناحیہ میں پھر سے جائیے کہ السلام علی من الاجابت تحت قبته، سلام ہو اس پر کہ جس کے قبے کے نیچے اللہ نے کیا رکھ دیا ہے؟ دعاؤں کا مستجاب ہونا. دعاؤں کا مستجاب ہونا ان کے قبے کے نیچے رکھ دیا ہے. السلام علی من الاجابت تحت قبته. اور کیا ہے ولایت تکوینی؟ ولایت تکوینی یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو پتھر آپ اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ تکوین ہے. ہم نے کہا تھا نا اس دفعہ کہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو غضبناک ہے، یہ رحمان ہے جو غضبناک ہے، لہذا وہاں سے خون نکل رہا ہے. تو یہ خون نکل رہا ہے، یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ ولایت تکوینی ہے. یہ تکوینی ولایت ہے کہ جو امام حسین کے لیے پروردگار عالم نے بدل دیا ہے، طریقے بدل دیے ہیں، طور طریقے بدل دیے ہیں. آپ کچھ ہاتھ میں ہے اچھالیے آسمان کی طرف، تکویناً کیا ہوگا؟ جو قاعدہ اور قانون ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ وہ نیچے آ جائے گا. لیکن امام حسین کا خون جب آسمان کی طرف گیا پھر وہ نیچے نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیپشنز ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ سب ایکسیپشنز ہیں. یا پھر امام حسین علیہ السلام کا جو ظاہر ہے اس کے لیے پروردگار نے کیا رکھا ہے؟ یہ رکھا ہے کہ جب یہ جانے اور آنے میں جتنے بھی دن خرچ کرے گا یہ اس کی عمر میں شمار نہیں کروں گا. تکویناً یعنی قاعدتاً اس کو آپ کے عمر کے حساب سے ہی باہر لے جا کے رکھ دے گا کہ وہ الگ کے ہی دن تھے، وہ الگ کے ہی دن تھے. جب امام نے اس حدیث کو بیان فرمایا تو راوی کہتا ہے کہ جو امام کی زیارت کرے اس کا اتنا بڑا شرف کہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور جو ہے اس کے ایک ایک قدم پہ اتنا ثواب مل رہا ہے، اور گویا یہ کہ اس نے نہ معلوم کیا کر دیا اس کا. تو خود امام حسین کی کیا منزلت ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین کا تو تم مقام نہ پوچھو، وہ سید شباب اہل الجنہ ہیں. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی روح پرواز کی تو پروردگار عالم نے ان کو رسول اللہ کے درجے کے اوپر رکھا. لہذا تمام وہ چیزیں کہ جو رسول اللہ کے لیے ثابت ہیں وہ سب امام حسین کے لیے اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے ثابت ہیں. میں پھر سے بتا رہا ہوں یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، میں نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا. سب کچھ جو بات کی ہے وہ صرف کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی روایات میں، جو بھی احادیث میں، جو بھی قرآن میں جو اثرات اور جو نشانیاں جو دیکھی، جہاں تک ہم ڈھونڈ سکے وہ آپ کے سامنے پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ قربانی اتنی عظیم تھی، قربانی اتنی عظیم تھی کہ یہاں پر پروردگار عالم نے جو کام کہیں نہیں کیا وہ سب یہاں پہ کیا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. لہذا امام حسین کا جو واقعہ ہے، جو ماجرا ہے، اس کے لیے کیا بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو بہرحال کیونکہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا ان کو ذکر کرنا ایسے ہی ذکر کر دینا شاید جو ہے وہ ناانصافی ہوگی ان باتوں کے ساتھ. لہذا انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو عرض کریں گے. لیکن جو امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں دعا میں؟ جب دعا کرنے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود. پروردگار میں بحق رسول اللہ، بحق محمد مانگ رہا ہوں اور تو محمود ہے. وبحق علی وانت الاعلی وبحق الحسن وانت المحسن. امام حسن کے حق میں اور تو کیا ہے؟ محسن ہے. وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. فاطمہ کے حق میں مانگ رہا ہوں اور تو زمین و آسمان کا فاطر ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یعنی امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے اوپر جو احسان کیا تو ہم کیا بتاتے ہیں؟ پروردگار تو قدیم الاحسان ہے. تو جب وہ قدیم الاحسان ہے تو اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب ان کے پاس لا کے رکھے.
جب انہوں نے سب کچھ اپنا دیا تو اس کو بھی اپنا سب کچھ دینا پڑے گا، تبھی احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے تو سکھایا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو جب انہوں نے احسان کیا ہے تو ان کے حساب سے تھا، اب جب وہ احسان کرے گا تو وہ اس کے حساب سے ہوگا، جس طرح سے اس کا کرم ہے، جس طرح سے اس کا فضل ہے، جس طرح سے اس کا مقام ہے، اس کا جس طرح سے مرتبہ ہے، وہ اس حساب سے ان کے اوپر کرم کرے گا اور فضل کرے گا۔ کیونکہ امام نے بھی کوئی حد نہیں چھوڑی، کچھ نہیں چھوڑا۔ جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اے حسین، شہزادیاں یہ ان کی چادریں سر سے چھن جائیں گی، امام نے کیا فرمایا تھا؟ یا رسول اللہ قبول، منظور ہے۔ اکبر کے سینے سے برچی نکالنا پڑے گی، منظور ہے۔ 6 مہینے کا علی اصغر گلے میں سے شعبہ تیر لگے گا، پروردگارہ منظور۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا دشت بلا میں شہید کیا جائے گا، سب منظور، سب منظور کر دیا۔ یہ ایام، آج کا بھی جو دن تھا، ہم لوگوں نے جناب مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا، لہذا مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بچوں کا تذکرہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے، کیونکہ آج کی مناسبت یہ ہے، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو محمد اور ابراہیم تھے، ان کے بڑے بھائی تھے عبداللہ، بعض روایات کے حساب سے عبداللہ کربلا میں اعزہ میں پہلے شہید تھے، کیونکہ جب تمام اصحاب دنیا سے چلے گئے اور اعزہ کی باری آئی تو جناب زینب اون محمد کو لے کے آگے بڑھی کہ بھیا میری قربانی کو قبول فرمائیے۔ اتنے میں دیکھا کہ جناب رقیہ پاس آ گئی اور جناب رقیہ نے عبداللہ کو آگے کر دیا، کہا اگر جائیں گے تو پہلے عبداللہ جائیں گے۔ جناب زینب نے کہا اے رقیہ، یہ عبداللہ کیسے جا سکتے ہیں؟ عبداللہ تو یتیم ہو گئے ہیں، ان کے باپ بھی مارے جا چکے ہیں۔ تو لہذا جناب رقیہ نے کیا جواب دیا؟ کہا جس طرح سے کربلا کی آغاز جناب مسلم سے ہوئی تھی، اسی طرح سے آج 10 محرم کو بھی شروعات ہوگی تو عبداللہ سے ہوگی۔ اور مختر میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ نے بہت شجاع جنگ کی، بہت شجاعانہ جنگ کی اور بہادری کے ساتھ حملے کیے۔ لیکن ایک شقی کیا کہتا ہے، وہ خود اس بات کو نقل کرتا ہے کہ جب عبداللہ جنگ کرتے کرتے جا رہے تھے تو کیا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ جناب عبداللہ دونوں طرف سے ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے، تو کہتا ہے کہ میں نے چھپ کے وار کیا، ایک تیر چلایا کہ جس میں عبداللہ کے سینے کا میں نے نشانہ لیا، لیکن عبداللہ اپنی جگہ سے انہوں نے حرکت کی، لہذا وہ تیر ان کی پیشانی کے پاس جانے لگا۔ عبداللہ نے جب ہاتھ کو لگایا تو ہاتھ اسی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ تو یہ جناب عبداللہ کی ایک ایسی مصیبت تھی، کس طرح سے پھر شہادت ہوئی اور جناب رقیہ سرخرو ہو گئی۔ عزیزوں، جناب رقیہ سرخرو ہو گئی، تمام انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا، جن بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا تھا ان سب کو امام حسین کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جناب مسلم کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی، لہذا بعض علماء کہتے ہیں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے تو اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھے، کہ انشاءاللہ جناب مسلم کی برکت سے پھر پروردگار اس کی نسل کو کبھی ختم نہیں کرے گا، کہ جس طرح سے جناب مسلم نے اپنی نسل پروردگار عالم کے لیے قربان فرمائی ہے، لہذا جناب رقیہ سرخرو ہو گئی۔ لیکن عزیزوں، بہت دیکھیے، آپ سب سنتے ہیں نا کہ تمام جو مائیں تھیں یہ سب اپنے بچوں کو یہ آمادہ کرے ہوئے تھیں، سب اپنے بچوں کو تیار کیے ہوئے تھیں، کہ جناب رقیہ نے اپنے بچوں کو تیار کر کے رکھا تھا کہ دیکھو تمہیں اپنے چچا کے اوپر سے جان کو قربان کرنا ہے۔ جناب ام فروا نے جناب قاسم کو آمادہ کیا تھا کہ دیکھو اے قاسم، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل علی اکبر آگے چلے جائیں اور تم چچا کے اوپر سے اپنی جان کو قربان نہ کرو۔ جناب زینب اسی طرح سے، اے اولو محمد، مجھے اپنے بھائی کے سامنے سرخرو کر دینا، اپنی جانوں کو بھائی کے اوپر سے قربان کر دینا۔ دوسری طرف جناب ام لیلہ تھی، وہ علی اکبر کے گیسوؤں میں ہاتھ پھیر کے کہہ رہی تھی کہ علی اکبر، بابا کے اوپر سے جان کو قربان کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم و اولو محمد آگے ہو جائیں اور تم نہ جا اپنی جان کو قربان نہ کر سکو۔ لیکن عزیزوں، ایک ایسا خیمہ تھا کہ جہاں پہ ایک بی بی بہت مضطرب تھی، وہ کس کا خیمہ تھا؟ وہ جناب رباب کا خیمہ تھا۔ جناب رباب کی 2 بچے تھے، جناب رباب کے 2 بچے، ایک 6 مہینے کا علی اصغر ہے اور ایک 4 سال کی سکینہ ہے۔ وہ جو 6 مہینے کا علی اصغر ہے، جناب رباب اب شرمندہ ہیں کہ 6 مہینے کا علی
علی اصغر یہ کیسے بابا کی مدد کرے گا؟ ارے یہ تو اپنی گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا، 4 سال کی بچی ہے، یہ کیسے بابا کا ساتھ دے گی؟ عجب نہیں امام نے بتا دیا ہو کہ اے نواب پریشان نہ ہونا، یہ ننھا علی اصغر 300 سے شعبہ تیر اپنے گلے پہ کھا لے گا اور مسکرا کے اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ اور سکینہ کا بھی عجب جہاد ہوگا کہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شمر کے تماچے، شام کا زندہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔